اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم. ہماری گفتگو گزشتہ درس میں لمحہ میں چل رہی تھی قرشیہ کے بارے میں، اور ہم نے اس کو وضاحت کے ساتھ پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ جو دم حیض یا خون حیض عورت دیکھتی ہے تو اس کے بارے میں بتایا کہ 9 سال مکمل کرنے کے بعد 60 سال تک وہ عورت کے جو قرشیہ ہے، پھر قرشیہ کے بارے میں بتایا کہ جس کا نسب سلسلہ نسب باپ کی طرف سے نظر بن کنانہ تک پہنچتا ہو، وہ قرشیہ ہے. صحیح، کافی اس میں تفصیل بیان کی. اور پھر یہ کہ اگر علم ہو اس بات کا کہ نسب وہاں تک پہنچ رہا ہے تو لازم ہے کہ اس حکم پر عمل کرے وہ خاتون، اور اگر علم نہ ہو اس بات کا تو پھر اصل یہ ہے کہ عدم کونہا منہا، کہ یہ خاتون قرشیہ نہیں ہے. تو ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھا تھا، یہ خلاصہ ہم نے اس کا کیا. اب ہم بات کرتے ہیں نبتیہ کی. نبتیہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر عورت نبتیہ ہو، جیسے قرشیہ ایسی نبتیہ، کہ اگر نبتیہ عورت ہے تو اس کا بھی 60 سال تک، یعنی اس کے یہاں بھی خون حیض دیکھا جا سکتا ہے. 9 مکمل کرنے کے بعد 60 سال تک خون حیض دیکھا جا سکتا ہے. کون ہے یہ؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں یا وہ خاندان ہے، یہ قوم ہے، خاندان ہے، قبیلہ ہے کہ جو بصرے اور عراق کے درمیان تھے، آتے تھے، یہ رہتے تھے اور وسیع جگہوں میں رہتے تھے، عراق اور بصرے کے درمیان. صحیح. لیکن جو ہے وہ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اس عورت کی مستند غیر معلوم ہے، یعنی یہ بات اس کی سند جو ہے وہ معلوم نہیں، لہذا بعض نے کہا بعض نے نہیں کہا. بعض نے اس کو مانا نبتیہ کے بارے میں ایسا، تو بعض نے نہیں مانا. ٹھیک. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت قرشیہ نہیں ہے تو پھر 9 سال مکمل ہونے کے بعد 50 سال تک اگر کوئی خاتون دم دے کے، خون دے کے، اپنے یہاں خون دے کے، تو پھر وہ خون حیض ہے 50 سال تک، ان شرائط کے ساتھ جو اوپر بتائے ہیں. صحیح. ان شرائط کے ساتھ جو اوپر بتائے گئے ہیں، اگر کوئی خاتون خون دیکھتی ہے 9 سال مکمل کرنے کے بعد 50 جناب آواز نہیں آ رہی، تو وہ خون حیض ہے. نبتیہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نبتیہ ایک خاندان ہے، قبیلہ ہے، قوم ہے کہ جو لوگ مثلا وسیع اور کشادہ جگہوں پر آ کر رکتے تھے، اور یہ جگہیں عراق اور بصرے کے کوفہ اور بصرے کے بیچ میں رکتے تھے یہ لوگ. اور اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے کہ اس کی یعنی سند جو ہے وہ، یعنی سند جو ہے نبتیہ کے بارے میں غیر معلوم ہے، سند کے بارے میں معلوم نہیں ہے. اسی لیے اس میں اختلاف ہوا، بعض نے مانا بعض نے اس کو نہیں مانا کہ 60 سال تک اسے خون حیض آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. تو پھر اس کے بعد کہنا ہے کہ اگر قرشیہ یا نبتیہ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ 9 سال مکمل کرنے کے بعد 50 سال تک جو خون دیکھے گی عورت، ان شرائط کے ساتھ جو بتائے گئے ہیں، تو پھر وہ کیا ہے؟ خون حیض ہے. کم سے کم مدت حیض کی 3 دن ہے. کم سے کم مدت 3 دن ہے، متوالی اور متتالی، یعنی متوالی یہ کہ بعد کا، یعنی بالکل لگاتار، بیچ میں بغیر فاصلے کے.
زیادہ مدت جو ہے زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اور یہ ہم نے خلاصے میں بیان کیا ہے، اس کا خلاصہ میرے خیال سے ہے نا، پہلے درس میں ہم نے خلاصہ کیا تھا کہ کم سے کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، سیاہ ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے، حار گرم ہوتا ہے اور قوت کے ساتھ نکلتا ہے۔ خیر تو تطبیق کر لیتے ہیں اس کا خلاصہ ہم تقریباً پہلے درس میں کر چکے ہیں، تو تطبیق کر لیتے ہیں عبارت۔ او نبتیہ، یعنی جب خاتون یا عورت نبتیہ ہو یا قرشیہ ہو، کہہ رہے ہیں او نبتیہ یا نبتیہ ہو۔ نبتیہ کیا ہے؟ منصوبۃ الی النبت، یہ منصوب ہے نبت کی طرف، صحیح۔ نبت کیا ہے؟ کیا یہ لوگ جو ہیں وہ نازل ہوتے تھے کوفے اور بصرے کے درمیان میں، کشادہ جگہوں پر، کشادہ جگہ پر جو مثلا پتھریلی جگہ زمین تھی وہاں پر مثلا یہ آتے تھے، نازل ہوتے تھے، یعنی یہ اس کی تعریف ہے۔ اور مصباح میں کہا گیا ہے اس کو کہ ایک قوم ہے عرب کی جو داخل ہوئے عجم میں اور روم میں، عرب قوم ہے لیکن یہ داخل ہوئے عرب عجم اور روم میں، اور پھر ان کا جو نصاب ہے وہ خلط ملط ہو گیا، اور ان کی زبانیں بھی جو ہیں وہ یعنی خراب ہو گئی، یعنی عربی نہیں رہی، زبانیں بھی ان کی خراب ہو گئی، یعنی عربی نہیں رہی، اور نسب بھی ان کا خلط ملط ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس کے ماں باپ میں سے ایک عربی ہو اور دوسرا عجمی ہو، وہ ہے یہ لوگ، اس طرح کے ہوا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عجم ہے، عرب ہیں، انہوں نے عجمیت اختیار کر لی، یا عجم تھے عربیت اختیار کر لی، یہ سب ان کے معنی میں بتایا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، وہ قوم قبیلہ خاندان تھا جن کی یہ تعریف کی گئی ہے، یعنی بعض کتابوں میں نبت یا نبت کے بارے میں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی۔ کہہ رہے ہیں کہ وَهُمْ عَلَى مَا ذَكَرُ الْجَوْهَرِي، اور یہ وہ قوم ہے، یہ وہ قبیلہ خاندان ہے، وہ لوگ ہیں کون؟ اہل نبت، یعنی نبت جو بتایا گیا نبت، جن میں سے نبتیہ ہے، ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ عَلَى مَا ذَكَرُ الْجَوْهَرِي، جیسے جوہری نے بیان کیا ہے، قوم ينزلون البطائح بین العراقین، یہ وہ قوم ہے جو نازل ہوتی تھی، نازل ہوئی بطائح کشادہ جگہوں پر، بطائح کشادہ جگہیں، پتھریلی جگہیں، جہاں مثلا جو ہے وہ یعنی دقیق جو ہے یعنی کشادہ جگہیں تھیں اور پتھریلی جگہیں تھیں۔ بین العراقین، عراقین یعنی عراقین کے درمیان، عراقین یعنی کوفہ اور بصرہ، انہیں عراقین بولتے تھے پہلے، کوفے کو اور بصرے کو، صحیح۔ ایک عراق یعنی گویا بصرہ، ایک عراق کوفہ، تو دونوں بھی عراقین بولتے تھے، بصرہ اور کوفہ۔ والحکم فیہا مشہور، اور حکم جو ہے اس نبتیہ کے بارے میں مشہور ہے۔ وہ مستند وہ غیر معلوم، اور اس سے جو مستند ہے سند وہ غیر معلوم ہے، کہاں سے لیا یہ غیر معلوم ہے۔ حکم مشہور ہے فقہاء کے درمیان یا علماء کے درمیان یا امت کے درمیان، لیکن مستند جو ہے وہ غیر معلوم ہے۔ واعترف المصنف رضوان اللہ تعالی علیہ بعدم وقوفہ فیہا علی ناس، مصنف نے اعتراف کیا ہے کہ اس پر بعدم وقوف، اس پر وقوف توقف نہیں کیا یہاں پر، علی نسخ میں، یعنی اس پہ نس نہیں پائی جاتی۔ مصنف نے کیا کہا اس کے بارے میں؟ نبتیہ کے بارے میں، کہ کوئی نس مجھے نہیں ملی، نس نہیں ہے، بعدم وقوف ہی وقوف المصنفیہ بالنبتیہ علی نس، یعنی مصنف نے اس پہ نس، مصنف کو اس میں نس نہیں ملی۔ عبارت حال ہے والاصل یقتضی کونھا غیرھا کغیرھا، اصل کیا کہتی ہے محمد علی صاحب؟ اصل کس بات کی مقتضی ہے یہاں پر؟ کونھا کون النبتیہ کغیرھا کہ غیر النبتیہ، ہاں اصل کیا ہے کہ یہ ایسی ہے جیسے غیر نبتیہ، ٹھیک، یعنی جیسے نبتیہ نہیں ہوتی، یعنی 50 سال تک اس کا حکم کیا ہے؟ 50 سال۔ جیسے آپ نے قرشیہ میں ابھی اوپر پڑھا پہلے درس میں کہ اگر علم ہو نسب کا کہ نظر بن کنانہ تک پہنچ رہا ہے تو اس پر عمل لازم ہے کہ عمل کرے، حکم پر، اس پہ قرشیہ کے حکم پر عمل کرے۔ اور اگر علم نہیں ہے تو اصل کیا ہے کہ عدم قرشیہ ہے،
ایسی نبتیہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ اصل یہ اس بات کی مقتضی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کون نبتیہ کا غیر نبتیہ کا غیر نبتیہ یعنی جو نبتیوں کا یعنی نبتیہ کا حکم ایسا ہی ہے جیسے غیر نبتیہ کا یعنی عام دوسرے خواتین کا واضح واقع وَإِلَّا يَكُنْ كَذَلِكَ سوائے اس کے کہ ایسا اگر ایسا ہو صحیح کیسا اگر جو ہے وہ قرشیہ نہیں ہے اور نبتیہ نہیں ہے فَالْخَمْسُونَ سَنَةً مُطْلَقًا تو پھر اس پہ جو ہے وہ 50 سال تک کتنا 50 سال تک ہر چیز میں عبادت میں عدت میں وغیرہ وغیرہ مطلقاً یعنی ہر چیز میں اس کا حکم وہی ہے سمجھ گئے مطلقاً کا مطلب یعنی عبادت یعنی 50 سال کے بعد خون دیکھتی ہے تو حیض نہیں مانا جائے گا عدت کا مسئلہ آئے گا تو 50 سال کے بعد دیکھتی ہے تو ہاں یعنی حیض نہیں مانا جائے گا یہ غایت امکان حیض غایت امکان حیض یعنی 50 سال تک اس کا حیض آنے کا امکان ہے واضح چلے آگے وَأَقَلُّهُ اور اب ہم آگے درس میں آنے والے درس میں شروع کریں گے حیض کی اقل مدت کیا ہے اور بتائیں گے کہ اکثر مدت کیا ہے حیض کی یعنی کتنے دن حیض آتا ہے کم سے کم کتنے دن ہونے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کتنے دن ہونے چاہیے کہ اسے حیض کہا جا سکے کم سے کم کتنا اور زیادہ سے زیادہ کتنے دن اس کو ہم انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان کریں گے والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ